इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ। मेरे वालिद मेरी वालिदा को हमारे सामने मारते हैं, गालियाँ देते हैं, हमें गुस्सा आता है मगर कुछ कर नहीं पाते, क्या करें? इनका सवाल यह है कि वालिद गाली देता है, मारता है माँ को, तो हमें गुस्सा आता है, कुछ नहीं कर पाते। भाई कुछ करना ही मत। आप सिर्फ ये कर सकते हो कि अपनी वालिदा की पीठ की तरफ खड़े हो जाया करो जो वो मारता हुआ हो, और मार उसकी खा लो, और उसे प्यार से, मोहब्बत से, या कोई किसी दीनदार आदमी से उसकी काउंसलिंग कराओ। नहीं तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह आपको इतना मजबूत कर दे कि आप अपनी माँ को लेके अलग हो जाओ, क्योंकि वो मकान बाप का होगा, जाहिर सी बात है उसके हाथ में इख्तियार है, तभी वो जुल्म कर रहा है। और अगर आपने अपने बाप के साथ जुल्म करना शुरू कर दिया तो आप फंस जाओ, क्योंकि वो दोनों शौहर और बीवी हैं, वो अपने आप अल्लाह के यहाँ निपट लेंगे। आपके लिए एक जन्नत का दरवाज़ा है, एक माँ के पैरों के नीचे जन्नत। इसलिए आप बचो इस बात से, और कोशिश ये करो कि किसी दीनदार आदमी से उसकी काउंसलिंग कराओ। तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी दुआ करूँगा कि अल्लाह आपके घरों में सुकून अता फरमाए। आप कुछ करें। और फिर वहाँ पर वो 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 8 दिन के बाद जो खाना गुना बनवाते हैं, रिश्तेदारों को इन्वाइट करते हैं, क्या सही है? भाई इस सवाल के बाद औरतों की तरफ से सवाल लेंगे। ये इनका सवाल ये है कि इंतकाल के बाद 8 दिन बाद खाने बनवाना, लोगों को इनवाइट करना और एक तरीके से मनाना उसे मौत को, क्या ये जायज़ है? भाई नबी से तो साबित नहीं है। नबी ने तो फरमाया जिस घर में मौत हो वहाँ 2-3 दिन खाना भेज दिया करो, क्योंकि उनके यहाँ गम होता है। लेकिन इस तरह से खाने करना जिस तरह हमारे यहाँ रिवाज बन गया, ये तो मेरे नज़दीक बिदअत है बिल्कुल। जो चीज़ हुजूर से, सहाबा से साबित करो। और आप देखो ना, आप जिस घर में मैयत हुई उन्हीं का आप खाना खा रहे जाके, आपकी तबीयत कैसे चाह गई वहाँ। और उन लोगों को भी नहीं चाहिए इस तरह की रस्मों को बढ़ावा दें, बल्कि गरीबों में देने बंटवा दें इसाले सवाब के लिए। ये नहीं कि अपने उन अमीर रिश्तेदारों जिनके पहले पेट मोटे मोटे हैं उन्हें खिलाएं, बल्कि जो गरीब भूखे लोग हैं उनकी वस्तुओं को खाना दिलवाएं। हाँ बहनों की तरफ से बताएंगे कोई सवाल? क्या औरत इज्जत में फोन पे बात कर सकती है? क्या औरत इज्जत में फोन पे बात कर सकती है? फोन पे बात कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। फोन पे बात, जरूरी काम भी कर सकती है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इद्दत को शिद्दत के साथ कर दिया गया। इद्दत एक मुद्दत का नाम है जिसमें अपनी शौहर की सोग मनाना है, या अगर तलाकशुदा औरत है तो उसे 3 हैज तक रुकना है, जिससे कि अब अमल वाजे हो जाए उसका कि इसके कोई हमल तो नहीं है पहले शौहर का। और सादगी के साथ अपने घर में रुक के इस मुद्दत को गुजारने का नाम इद्दत है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही दुनिया से कट जाओ और अपने सब तमाम काम धंधे बंद कर दो। अगर वहाँ नामहरम मर्द नहीं आते तो आप घर के काम तमाम कर सकती हो। अपने नहाना धोना भी, साफ सुथरी रहना भी सुन्नत है, और अपने घर के काम, अपने बच्चों के लिए खाना, मतलब हर तरीके की इजाजत है। इतनी शिद्दत का मामला नहीं है। हाँ जी, क्या परिंदे पालना, जानवर पालना जायज है? इनका सवाल ये, क्या परिंदे पालना, जानवर पालना जायज है? हाँ बिल्कुल जायज है, क्योंकि आप देखो ना कि अगर आप उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं और उनकी देखभाल का पूरा इंतजाम कर रहे हैं तो बिल्कुल जायज है। अब हम ये देखो ना, अगर आप भैंसे नहीं पालोगे तो आपको दूध कैसे मिलेगा? मगर भैंस का नहलाना, उसका खिलाना पिलाना, उसके चारे का इंतजाम, इसी तरह घोड़े हैं। मना जो है कुत्ते पालने से मना किया। चिड़िए परिंदे जो है ना, ये आज़ाद अल्लाह ने पैदा किए, इन्हें पालने से बचो। लेकिन अगर आप उनका इंतजाम कर सकते हो, खाने पीने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप उनको देखो, एक नबी ने एक वाक़या सुनाया था, जब हुजूर के पास ये बात आई ना कि एक बहुत नेक औरत है, बहुत नमाजी परहेजगार, नफलें पढ़ती है, लेकिन एक बिल्ली को उसने बांधे रखा, उसे खाने को नहीं दिया, और वो बिल्ली भूख से तड़प तड़प के मर गई। हुजूर ने कहा दोज़खी है। इसलिए ऐसा मौका क्यों छोड़ रहे हैं आप अपने लिए कि आपका दोज़ख का जो मामला है वो एक कोई जानवर या परिंदा ही बन जाए? छोड़ो, आज़ाद रहना तो अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया। हाँ, जो आपके पालतू जानवर हैं, गाय हैं, भैंस है या घोड़े हैं, इन लोगों का आप अस्तबल बनाओ, उनकी सफाई का ध्यान रखो, उनके खाने पीने का अपने से दो, क्योंकि वो भी जानदार है लेकिन बेजुबान है। हुजूर से शिकायत की है, ऊँटों ने शिकायत की, भैंसे ने शिकायत की हुजूर से, फाख्ता ने शिकायत की, हिरन ने शिकायत की। अल्लाह उन्हें गोयाई देता था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोली समझते थे। तो इसका मतलब इन्हें तकलीफ होती है, इन्हें दुख होते हैं, जब तो हुजूर से शिकायतें की इन्होंने लोगों की। तो आप इसका रास्ता ही बंद कर दो कि आपको किसी की शिकायत जानवर की अल्लाह के आगे झेलनी पड़ जाए। औरत जो
شادی شدہ تھی, یہ کوئی لڑکی تھی, اور جس شخص نے کیا تھا اس کے ایک لڑکا تھا, وہ شادی کر کے ان کی کوئی جائز ہے؟ آپ کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کسی نے نکاح کیا, اس کا پہلے سے بھی نکاح ہوا ہوتا؟ نہیں, عورت کا عورت کی اس عورت کی کوئی بچے تھے, اور اس مرد کی بھی ایک لڑکا تھا, شادی انہوں نے دونوں نے نکاح کیا, انہوں نے بعد میں اپنے لڑکا لڑکی کی شادی کر دی, تو یہ کیا جائز ہے؟ اچھا بڑا اچھا سوال ہے بھائی ان کا سوال یہ ہے, ایک مرد ایک عورت شادی کرتے ہیں, عورت بیوہ تھی, پہلے سے بچے اس کے تھے, اس میں کوئی لڑکی تھی, یہ جو تھے صاحب ان کی بیوی یا تو مر گئی یا یہ طلاق دے دی, ان کے لڑکا ہے, کیا ان دونوں کی شادی ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ہے. بالکل ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ لڑکی ان کی نہیں ہے اور یہ جو ہے لڑکا جو ہے یہ ان کا نہیں ہے, تو اس لیے وہ اس کا باپ کوئی اور ہے, ان کی ماں کوئی اور ہے. بالکل ہو. ہاں جی, کسی ضرورت مند کو اسے ہاں اچھا, ان کا سوال یہ ہے کہ کسی کو مدد کرنا سیدھے ہاتھ سے ضروری ہے؟ نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. ہر نیک کام حضور سیدھے ہاتھ سے کیا کرتے تھے, تو اگر آپ اس نیت سے دو گے تو بہت ثواب ہے. ویسے تو حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو اس طرح سے مدد کرو, اس طرح صدقہ دو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے. اس میں دائیں ہاتھ کی ترغیب کو دلائی گئی, مگر حضور نے یہ نہیں کہا کہ جو دائیں ہاتھ سے نہ دے وہ ہم میں سے نہیں, یہ نہیں کہا کہ جو دائیں ہاتھ سے نہ دے وہ دوزخ میں جائے گا. اس لیے اگر آپ مان لو ادھر کی طرف کوئی قریب ہے, آپ چھپا کے دینا چاہ رہے ہیں, آپ اس کی عزت نفس کو بچانا چاہ رہے ہیں, چپ چاپ مٹھی بند کر کے ادھر سے پکڑا, اللہ تک آپ کی انٹینشن پہنچ جی. اگر کوئی 3 سال کا بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو کیا وہ اس کا رضائی بیٹا ہو جائے گا؟ کوئی 3 سال, ان کا سوال یہ ہے کوئی 3 سال کا بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو کیا رضائی بیٹا ہو جائے گا؟ نہیں بھائی, قرآن 2 سال کی مدت بیان کرتا ہے دودھ پلانے کی, اور قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی یہی ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی. تو 2 سال کے بعد اگر کوئی دودھ پی لیتا ہے بچہ تو رضائی بیٹا نہیں ہوگا, تو رضائی ماں نہیں ہوگی, آگے چل کے ان کی شادی ہو سکتی ہے. دیکھو میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک بار ایک فتویٰ آیا تھا سعودی عرب سے, انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ہیں عورتیں اور مرد جو ہیں وہ آفس میں اکیلے کام کرتے ہیں, تو ہم کیا کریں کہ یہ شریعت کے دائرے میں آ جائیں. تو ان کے جو مفتی تھے انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ جو عورتیں وہاں کام کرنے والی ہیں وہ اپنا دودھ کسی کٹورے میں نکال کے انہیں پلانے مردوں کو, تو ان کے رضائی بیٹے ہو جائیں. تو اس فتوے کو رد کیا ہمارے علماء دین نے, اور یہ صحیح کیا, کیونکہ یہ بات بالکل بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ قرآن جو بیان کرتا ہے وہ 2 سال کی مدت بیان کرتا ہے. تو اس لیے بالکل آپ یہ واضح کر لیں کہ کوئی 7-8 سال کا 10 سال کا یا کوئی بڑا آدمی کسی عورت کا دودھ پی لے تو رضائی بیٹا ہے, رضائی باپ نہیں بنتا. جی, شوہر کی پراپرٹی پہ بیوی کا کیا حق ہے؟ ان کا سوال یہ, شوہر کی پراپرٹی پہ بیوی کا کیا حق؟ 6واں حصہ ہے بھائی, قرآن بیان کرتا ہے اگر شوہر کی ڈیتھ ہو جائے تب, زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہے, زندگی میں وہ خود مالک ہے, عورت اپنی پراپرٹی کی اور مرد اپنی پراپرٹی, ڈیتھ ہونے کے بعد وراثت بڑھتی ہے. کیا 24 گھنٹوں سے کسی کو بس میں کیا جا سکتا ہے؟ ان کا سوال بہت اچھا ہے بھائی کہ 24 گھنٹوں سے کیا کسی کو بس میں کیا جا سکتا ہے؟ بھائی اگر اس طرح بس میں کیا جا سکتا تو آپ مودی کو بس میں کر لیتے, یوگی کو بس میں کر لیتے, اسدالدین اویسی کو بس میں کر لیتے. بھائی وہ اتنے بڑے ہیں کہاں, امریکہ کے راشٹرپتی بائیڈن, کیا نام ہے, جو بائیڈن, ہاں, یہ تو اپنی خرافات جو بھی تو بچائے ہوئے ہیں, کوئی قابو نہیں ہوتا. اس طرح سے اگر 24 گھنٹوں سے قابو ہوا کرتے لوگ تو پھر تو ساری دنیا ہی بدل جاتی. مسئلہ یہ ہوتا, ہاں اپنے کاروبار چلانے کے لیے ہمارے جو لوگ ہیں اس طرح کے جو 24 گھنٹوں والے ہیں, انہوں نے گمراہ کر رکھا, وہ اللہ سے توکل ہٹا کے 24 گھنٹوں میں کرا. 5 نمازیں درست کر لیں, حضور نے فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دینا, اور جس کا ایمان پکا ہو گیا 5 نمازوں سے اسے کسی 24 گھنٹے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑا تعویذ اللہ ہے, اس کی 5 نمازیں. ہاں بیٹے, ابھی 1 منٹ بعد آپ کے سوال لیتے ہیں. ان کا ایک سوال ہے چھوٹا سا, ان کا سوال یہ, بھائی کی پراپرٹی میں بہن کا کتنا حصہ ہے؟
بھائی بالکل کوئی حصہ نہیں ہے بہن کا اگر اس کے اور وارث زندہ ہیں، اور اگر اس کا کوئی وارث نہ ہو، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ بابا، تو پھر قرآن بیان کرتا ہے، کلالہ کہتے ہیں ایسی میت کو، وہ آپ کو سورہ نساء کی آخری آیتوں میں مل جائے گا. لیکن میرے نزدیک اس معاملے کا آپ کو فتویٰ لینا چاہیے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے نمائندے فتویٰ دیں گے آپ کو انشاءاللہ، کیونکہ میرے ذہن میں حصہ نہیں بیٹھ رہا کتنا ہے. میرے خیال میں کہ اگر صرف اس کی ایک بہن ہے تو 67% ہے، اور اگر کئی بہنیں ہیں تو آدھا حصہ ہے ہر ایک. کچھ اس طرح کا معاملہ قرآن نے بیان کیا، میرے یاد نہیں آ رہی پوری آیت. اسی طرح اسے اگر الٹا کریں گے تو اگر کوئی اس طرح کا بھائی ہے، اس کا مطلب کوئی بہن ہے، اس کی ڈیتھ ہو یا ایسا کوئی بھائی ہو، تو میرے خیال میں بالکل اسی طرح اپلائی کیا جائے گا. لیکن پھر بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ قرآن کی آیت خود بھی پڑھو اور کسی عالم دین سے، مفتی صاحب سے لکھ کے فتویٰ بھی. آپ بتاؤ جی عورتوں کی طرف سے کیا سوال تھا؟ میرا سوال یہ کہ کیا عورتیں جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا عورتیں جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں پڑھ سکتی. حضور نے تو اس طرح کی کوئی تعلیمات ہمیں نہیں دی. یہ فرض کفایہ ہے مردوں کے اوپر، اس لیے عورتوں کو نہ جنازے میں جانا، نہ قبرستان جانا. حالانکہ ویسے جا سکتی ہیں کہ اگر جنازے کا ساتھ نہ ہو، اپنی کسی پیارے کی قبر میں جانا چاہتی ہیں تنہائی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، جب وہاں بھیڑ بھاڑ میں. اصل میں اسلام عورت کے خلت سے روکتا ہے مردوں کے. اور باقی تو آپ جا سکتی ہیں قبرستان، لیکن جنازے کے ساتھ نہیں، نہ نماز پڑھ سکتی ہیں نہ جا سکتی. جو ہمیں ہمارے ماں باپ سے ملی اس میں بھی نہیں بیٹھتا. ان کا سوال یہ ہے جو ہمیں ہمارے ماں باپ سے ملی وراثت اس میں بھی نہیں بیٹھتا. اس کا اپنے ماں باپ کے مال میں تو حصہ بیٹھے گا، بھائی کے مال میں نہیں بیٹھے گا. آپ کو اگر اپنے ماں باپ سے حصہ مل گیا، مان لو 10 لاکھ آپ کو ملا، 5 لاکھ آپ کی بہن کو ملا، مال ملتے اگلے دن آپ کی ڈیتھ ہو گئی، اس میں آپ کا بیوی کا اور آپ کے بچوں کا حصہ ہے، بہن کا نہیں. جی ان کا سوال یہ ہے سرکاری محکمے میں اگر کام نہ ہو رہا ہو تو کیا رشوت دے سکتے ہیں؟ دیکھو جی، رشوت دینا اور لینا دونوں حرام ہے، لیکن جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں کا نظام اس طرح کا ہے کہ بنا سویدھا سلوک کے کام نہیں ہوتا. آپ اگر ڈیزرو بھی کر رہے ہیں نا، آپ اس کے حقدار ہو اس جاب کے جو آپ کو ملنی چاہیے یا جو آپ کا کام ہونا چاہیے، اور لوگ لالچ میں اپنی نہیں کر رہے ہیں، تو آپ مجبوری کے تحت بالکل رشوت دے کے اپنا کام کریں. اس کا گناہ نہیں ملے گا، یہ پوچھ رہے ہیں. نہیں، بالکل نہیں ملے گا. جہاں آپ مجبور ہو، دیکھو گناہ کہاں ہے، ہماری پکڑ جو ہے وہ اختیار پہ ہے. جہاں آپ کا اختیار نہیں ہے وہاں آپ کی پکڑ نہیں ہے. یہاں معاملہ آپ کے اختیار سے نکل گیا، دوسروں کے اختیار میں ہے، وہ آپ کو حق ہی نہیں دے رہے، تو آپ اپنا حق وصول کرنے کے لیے تو لڑو گے، یا اپنی جان دو گے یا ان کی جان دو گے. اس سے بہتر یہ پیسے دو، وہ پکڑے جائیں گے، آپ بچو گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ مظلوم اور وہ ظالم ہیں.